السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں واقعہ اسراء کو بیان کیا ہے، اور واقعہ معراج یعنی آسمانوں پر جانا، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم میں بیان کیا ہے۔ یہاں پر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک جو اللہ کے نبی کو لے جایا گیا، اس کا بیان ہے۔ اس سورت کو سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، اسری جو لے گیا، اسری یسری اسراء باب افعال ہے، لے جانا۔ اسری وہ لے گیا، بعبدہ اپنے بندے کو، لیلاً رات کے کچھ حصے میں۔ یہاں پر لیلاً جو ہے تنکیر کے ساتھ آیا ہے، تو یہ بطور تاکید کے بھی آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم وقت میں رات کے کچھ حصے میں یہ جو ہے اسراء کرائی ہے۔ بعض لوگوں کا یہ اعتراض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جو ہے یہ سب کچھ دکھایا گیا تھا، یعنی مسجد اقصیٰ، ساتوں آسمان اور جو وہاں پر معاملات پیش آئے، یہ خواب میں دکھایا گیا ہے۔ یہ بات قرآن مجید اور احادیث کے بھی خلاف ہے۔ قرآن مجید میں بذات خود یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء جو ہے روح مال جسد کے ساتھ ہوا ہے، یعنی روح اور جسم دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات خود لے جایا گیا ہے۔ سبحان الذی، اس کا پہلا لفظ سبحان ہے۔ یہ ایسے جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہیں، جہاں پر اپنی قدرت کا، طاقت کا بیان کرنا ہو، وہاں پر لفظ سبحان کو استعمال اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ سبحان الذی، کیونکہ واقعہ اسراء کا تعلق اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کے ساتھ ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسری جس نے سیر کرائی۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں، اسری یہ فعل ہے، اور اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی اسری اللہ تعالیٰ نے سیر کرائی ہے۔ انسان بذات خود جو ہے اتنا کوئی جو ہے نہیں جا سکتا۔ انسان بذات خود کچھ وقت میں، رات کے کچھ لمحات میں بیت المقدس جو ہے، یعنی مکہ سے بیت المقدس نہیں جا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ لے گیا ہے۔ اسری اللہ تعالیٰ نے سیر کرائی۔ انسان کے اختیار میں چند منٹ میں، لمحات میں ایسا واقعہ کا پیش آ جانا ناممکن ہے۔ تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیر کرائی۔ اسری بعبدہ۔ اب آئیے ان لوگوں کا رد کرتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ خواب میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اللہ کے نبی کی روح گئی تھی، اس کو جو ہے معراج کرایا گیا، اسراء کرایا گیا۔ دیکھیے لفظ اسراء جو ہے یہ روح کو لے جانا نہیں مراد ہوتا، بلکہ روح اور جسم کو لے جانا مراد ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ ان اسری بعبادی انکم متبعون،
ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، ان کو یہ کہا ان اسری، اسرا یسری اسری یہ فعل امر ہے، آپ لے چلیں، رات کے وقت آپ لے چلیں بعبادی میرے بندوں کو، انکم متبعون ان کی جو ہے پیروی کی جائے گی، ان کے پیچھے جو ہے لشکر آئے گا، دشمنوں کا لشکر آئے گا، فرعون کا، آل فرعون کا جو ہے وہ لوگ آپ کا پیچھا کریں گے۔ آپ ایسا کریں اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو یہاں سے رات کے وقت لے جائیں۔ اب یہاں پر دیکھیے ان اسری لفظ آیا ہے، یہ بھی اسرا یسری سے ہی ہے، سرجن سا سین را یا، اس کا مادہ ہے۔ تو وہاں پر روح کا لے جانا مراد نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے روحوں کو نہیں لے گئے تھے، تو بلکہ روح مال جسم کے ساتھ لوگوں کو، اپنے قوم کو ساتھ لے گئے تھے۔ تو لفظ اسراء جو ہے یہ روح مال جسم کے ساتھ لے جانا ہوتا ہے، صرف روح کو لے جانا نہیں ہوتا۔ تو اس آیت سے بھی، اس لفظ سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرایا گیا تھا، روح مال جسد کے ساتھ، روح اور جسم دونوں کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا ہے۔ دوسرا لفظ آیا ہے بعبدہ، لفظ عبد۔ لفظ عبد جو ہے یہ بذات خود مکمل کامل انسان پر بولا جاتا ہے، یعنی جب آپ لفظ عبد استعمال کریں گے، اس سے مراد صرف انسان کی روح نہیں ہوتی، بلکہ مکمل انسان، کامل انسان مراد ہوتا ہے، مکمل کامل انسان مراد ہوتا ہے۔ تو بعبدہ یہ بھی لفظ جو ہے اس بات پر واضح ہے، اس بات پر وضاحت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی گئی ہے، اسراء کرایا گیا ہے، یہ روح مال جسم کے ساتھ تھا۔ اور لفظ یہاں پر 3 دلیلیں میں نے بیان کی ہیں۔ نمبر 1 لفظ سبحان، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طاقت کا اظہار جہاں ہو وہاں پر استعمال ہوتا ہے لفظ سبحان کا۔ خواب میں تو کوئی بھی انسان جو ہے چلا جا سکتا ہے، بہت دور جا سکتا ہے۔ جیسے کہ ایک آدمی سے سوال کیا گیا واصف علی واصف سے، سب سے زیادہ گھومنے والی چیز کون سی ہے، یعنی کون سی ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ جو ہے تیز دوڑتی ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا وہ انسان کا جو ہے عقل، انسان کا خواب، انسان کا جو دیکھنا، خواب میں دیکھنا، وہ چیز ہے۔ انسان کہاں پر ہوتا ہے اور کہاں چلا جاتا ہے، بیٹھا کہاں ہوتا ہے، سوچ اس کی کہاں ہوتی ہے۔ تو یہ تو ہر انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، یہ اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کی طاقت، قدرت جو ہے کا اظہار اتنا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کا اظہار تو اس میں ہے کہ چند لمحات میں ایک مکمل کامل انسان کو اللہ تعالیٰ لے جائے۔ یہ نمبر 1 دلیل لفظ سبحان، نمبر 2 دلیل ہماری لفظ اسراء، نمبر 3 دلیل ہماری بعبدہ ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو لیلاً رات کے کچھ حصے میں، من المسجد الحرام مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی مسجد اقصی تک۔ یہ دونوں معرفہ ہیں، یعنی الف لام دونوں کے شروع میں ہے، المسجد الحرام اور المسجد الاقصی، جو مشہور مساجد ہیں وہ مراد ہیں۔ الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی وہ ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، یہ اسراء کیوں ہم نے کرایا؟
اسراء ہم نے کیوں کرایا؟ اس وجہ سے تاکہ ہم آپ کو دکھائیں من آیاتنا، اپنے نشانیاں، اپنے طاقت کا اظہار آپ کو دکھائیں۔ اس وجہ سے کیا ہے، یہ ہم نے آپ کو یہ معراج اور اسراء کرایا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت غمگین بھی تھے ان دنوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تسلی کے بھی معراج کرایا گیا ہے، اور اس وقت قریش مکہ کی تکالیفیں دینا یہ بھی بڑھ گیا تھا، کیونکہ جب معراج پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا تھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی وفات پا چکی تھی، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی غمگین تھے، اور آپ کے چچا وہ بھی کہ وفات پا چکے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا تھا۔ انشاءاللہ یہاں پر جو ہے اسراء کا بیان ہے، واقعہ معراج کا بیان قرآن سے ہی بیان کریں گے۔ بعض ساتھی جو ہے لوگوں کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور اسراء و معراج کا انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ یہ اسراء اور معراج قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث میں تو بالکل ہی واضح ترین ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔